بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاہم۔ میرے دوستو، موجودہ دور میں لوگوں کے اندر یہ سوچ بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے کہ بچے 2 یا 3 سے زیادہ نہیں لینے چاہیے۔ اب ظاہر ہے بچے کو روکنے کے لیے، پریگننسی روکنے کے لیے اس کے طریقے اور اسباب اختیار کرنے ہوں گے، تو لوگ پریگننسی سے بچنے کے لیے، پریگننسی روکنے کے لیے کئی سارے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بعض لوگ آپریشن کرواتے ہیں، بعض ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسرے سیفٹی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آج میں بات کروں گا کہ یہ پروڈکٹس استعمال کرنا یا ان چیزوں کو پریگننسی روکنے کے طریقے اختیار کرنا، کیا شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، یا جسمانی طور پر اس کے کیا منفی اثرات ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، یا اس کے کیا گائیڈ لائنس یا کیا ہدایت شریعت نے متعین کر رکھے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے جس آیت کو میں نے پڑھا، لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم جیسے تمہیں رزق دیتے ہیں ویسے ہی انہیں بھی رزق دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی دنیا میں آئے گا، جتنے لوگ بھی آئیں گے، ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا، رزق کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فراہم کریں گے۔ ماں باپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن شریف پر ایمان رکھنے والا کوئی بھی شخص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا شخص اس وعدے کو جھوٹا کیسے مان سکتا ہے، اس وعدے پر یقین کیسے نہیں کر سکتا ہے، اور پریگننسی روکنے کے اور بچے کو قتل کرنے کے طریقے کس طرح اختیار کر سکتا ہے، ایسا جرم کیسے کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے جس کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے یہی پوچھا کہ کیا ایک عورت ہے جس کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے منع فرما دیا۔ پھر تیسرے دن وہ شخص آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، یعنی شادی کرو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی لڑکی سے، اس لیے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کرنے والا ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے یہ کہ امت میں افراد زیادہ ہوں، افراد زیادہ ہوں گے زیادہ بچے ہونے سے، اور جو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو روکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو روکتے ہیں، اور اپنی خوشی کو بھی روکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی خوشی کو روکتے ہیں۔ چونکہ بچے زیادہ ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم پریگننسی روکنے کے طریقے اختیار کر کے یہ سارے جرم کرتے ہیں، اور اگر تنگ دستی کے ڈر سے کیا جائے یہ تو حرام ہے، اور ویسے ہی کیا جائے خواہ کوئی تکلیف کے بغیر، تو ایسی صورت میں یہ مکروہ ہے۔ لیکن کب مکروہ ہے، شریعت نے کتنی اجازت دے رکھی ہے، اس کے بارے میں ہم کسی اور دن گفتگو کریں گے۔ فی الحال میں اس کے مختصراً نقصانات بتانا چاہوں گا۔ دوسری چیز، جسمانی طور پر اس کے کیا منفی اثرات ہوتے ہیں، یعنی جسم میں ان دواؤں کے، ان چیزوں کے استعمال کرنے سے، پریگننسی کو روکنے سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ دوستو، پریگننسی روکنے کے جو بھی طریقے ہیں، یہ سارے طریقے ہی جسم کو تکلیف دینے والے طریقے ہیں، ہزاروں بیماریاں پیدا کرنے والے ہیں، چاہے جو بھی طریقے آپ لے لیجئے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیچر رکھا ہے جس انسان کے جسم میں، اس نیچر کے خلاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس نیچر کے خلاف کرنے سے بیماریاں اور کمزوریاں شروع ہو جاتی ہے۔
تو جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں۔ سر میں درد ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے بانجھ پن پیدا ہو سکتی ہے، بچے جننے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، اور پیروں میں سوجن ہو سکتی ہے، پیروں کے پٹھے پھول سکتے ہیں، درد ہو سکتے ہیں، کمزوریاں آ سکتی ہے، بہت زیادہ موٹاپا اس کے ذریعے سے آ سکتا ہے، اور ماہواری جو نظام ہے، ماہواری جو سسٹم ہے، وہ سسٹم میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، کبھی بہت پہلے وقت سے پہلے آ جانا، کبھی کافی دیر کے بعد آنا، اور بھی اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں ہیں، کینسر تک ہونے کا، ایڈس تک ہونے کا ان چیزوں کو استعمال کرنے سے خطرہ ہے۔ تو جسمانی طور پر بھی انسان کو کمزور کر دیتے ہیں یہ سب چیزیں، اس وجہ سے ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، عورتیں اپنے میاں کی دایاں بازو ہوتی ہے اور وہ مددگار ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی طریقے سے وہ کمزور ہونے لگیں، بیماریاں ان کے اندر آنے لگیں، تو وہ دوسرے کے لیے معاون کیا بنے گی، دایاں بازو کیا بنے گی، بلکہ ان کو خود سہارا دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس وجہ سے بھی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر زیادہ اولاد ہوں تو اس کے پڑھائی لکھائی کا انتظام کرنا، اس کے پڑھائی لکھائی کے لیے پیسوں کو اکٹھا کرنا، اور اس کی زندگی کے لیے بہت ساری چیزیں سوچنا، بہت ساری کچھ اس کی زندگی کے لیے کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ اچھی تربیت کیسے ہوگی؟ اچھی تعلیم کیسے ہوگی؟ تو میرے دوستو، آج کل کے دور میں یہ اعتراض تو بالکل بھی بجا نہیں ہے، کیونکہ آج کل اس کے بالکل الٹا دیکھا جاتا ہے۔ غریبوں کے بچے، آٹو اور رکشہ ڈرائیور کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، IPS IAS بن رہے ہیں، لیکن جن کے گھر میں پیسوں کی فراوانی ہے ان کو دیکھیے، ان کے بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، آوارہ گردی کرنے لگتے ہیں، کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، کوئی اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ اعتراض آج کل کے دور میں تو بالکل بھی بجا نہیں ہے۔ تو کیونکہ تعلیم حاصل کرنا دل کے جذبے سے ہوتا ہے، اپنی محنت سے ہوتا ہے، پیسوں کو اس کے اوپر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ گھر کے اندر ماں باپ اچھی تربیت دیں گے تو بچے اچھے ہو جاتے ہیں۔ بچے کیوں چاہیے؟ اس کے دنیاوی طور پر سامنے نظر آنے والے کچھ فائدے کیا کیا ہیں، یا کم اولاد کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، زیادہ اولاد سے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ اولاد جس کے پاس ہوں، بعد میں جب اولاد کمانے لائق ہو جائیں تو اس کے گھر میں آمدنی بھی زیادہ آئے گی، تو برکت ہی برکت ہے۔ دوسری چیز، جہاں پر زیادہ لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں پر آپ بے سہارا نہیں ہوں گے، وہاں پر آپ دوسروں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ آپ کی اولاد آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور اس کا فائدہ اور بھی یہ ہے کہ آپ کی اولاد بے سہارا، بے مددگار نہیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ کی ہر اولاد کے پیچھے آپ کی دوسری اولاد یا اس کے بھائی کھڑے ہوں گے۔ اولاد ہوں تو اور وہ بدتمیز نکل آئے تو بڑھاپے میں جب سہارے کی ضرورت پیش آئے گی اس وقت آپ کو کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ لیکن اگر زیادہ ہوں، 5 6 ہوں، 7 8 ہوں، اس وقت میں 2 3 اگر بدتمیز بھی نکل جاتے ہیں تو 1 2 ضرور اچھی اولاد ہوں گی، اور وہ آپ کے لیے بڑھیا سہارا بنیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی اس کے بارے میں شریعت نے کیا اجازت دی ہیں، کیا ہدایتیں دی ہیں، کس صورت میں پریگننسی روکنے کی اجازت دی ہے، کس صورت میں اس کو منع فرمایا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اس کا فائدہ عام اور تام ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔